ہم انسانوں میں سے بہت انسان ایسے ہیں، اکثر انسان ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی سے بہت ساری شکایات ہیں، ان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، ان کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، ان کی زندگی آسان نہیں ہو پا رہی۔ ہر وقت ہماری زبانوں پر یہ بات رہتی ہے، ہم مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز پر غور کبھی نہیں کرتے کہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، آخر یہ مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہیں تو کیوں ہیں، ان کے پیچھے کیا راز ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی معلومات ہے جو ہمیں ان سے بچا سکتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اس بات پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، نہ وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، نہ اس علم کے پیچھے لگتے ہیں جو علم ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کی جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ایسی ہی کچھ باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 5 قول ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلا قول ہے کہ حیا اور کم گوئی ایمان کا حصہ ہیں۔ یہاں لفظ ایمان آیا ہے۔ ہمیں اسلامیات تو ہر کلاس میں پڑھائی گئی، اسلامیات کی بک ہمارے ہر کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن ایمانیات کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ اسلام اور ایمان، اسلام پڑھنے کا نتیجہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسلام پڑھنے سے بھی اگر ایمان پیدا نہ ہو تو وہ ایک عام کتاب کی طرح ہم رٹ لیتے ہیں جو ہر کلاس میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ حیا اور کم گوئی، حیا سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن کم گوئی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ، اگر ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بولنے کی عادت ہمیں اتنی پڑ چکی ہے کہ ہم خاموش رہنا جانتے تک نہیں، ہر وقت بولتے ہیں، اور بول بھی وہ رہے ہوتے ہیں جو کہ یعنی منفی اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، ہماری کیفیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جس میں غیبت ہے ہماری زبانوں پر اکثر رہتی ہے۔ ہمارے اپنے الفاظ ہماری ذات کے اوپر، ہماری ذہن کے اوپر کیا اثر چھوڑتے ہیں ہم اس سے واقف نہیں۔ ہم جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں ہمارا دماغ اس کو کور کرتا ہے، اس کے پیچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم اس چیز سے واقف نہیں، ہم بس بولنا جانتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ غیبت ہم کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی اور کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہمارے اندر کی ہوتی ہے، ہمارے اندر جو کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری ذات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمیں کوئی انسان اچھا نہیں لگتا۔ جب ہم سارے انسانوں کے لیے شکایت لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے الفاظ ہمارے دماغ میں ڈھل جاتے ہیں اور ہمارا دماغ کسی دوسرے انسان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اکیلے رہنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کم بولنا چاہیے، اور جب بولنا چاہیے تو کیا بولنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر بولنے والا انسان بہت کم پریشان رہتا ہے۔ مولانا رومی کا ایک قول ہے کہ میں نے آج تک جو بھی مصیبت اٹھائی ہے وہ زبان کی وجہ سے اٹھائی ہے، کبھی بھی خاموشی میری مصیبت کی وجہ نہیں بنی۔ یہ ایمان کے پہلو ہیں جس پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم کم بولیں گے تو ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم ملے گا، اور اگر ہم سوچیں گے تو پھر سوچ سمجھ کر بولیں گے۔ دوسرا قول ہے کہ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ اب آپ اس کو ہی دیکھ لیں، ہم ویسے تو خاموش رہ لیتے ہیں، لیکن غصے کے وقت ہمارے اندر جو کچھ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم جب تک وہ سارے کا سارا نکال نہ پھینکیں ہم خاموش نہیں ہوتے، ہم ہر بات کو الٹ کرتے ہیں۔ غصے میں خاموش رہنے کا کہا گیا کہ غصے کے ٹائم آپ خاموش رہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ جو بولتے ہیں، سب سے تیز جو بولتے ہیں وہ غصے کے ٹائم پہ بولتے ہیں، اور وہ باتیں بھی بول جاتے ہیں جو در حقیقت ہوتی ہی نہیں۔ ہم سامنے والے میں وہ خامیاں تلاش کر لیتے ہیں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ایک قول ہے کہ غصہ آپ کی عقل کو کھا جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب عقل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان جو کچھ بولتا ہے وہ
کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اس کے الفاظ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ خاموش ہو جائیں، کچھ نہ بولیں، اندر ہی اندر خاموش رہیں، تو غصے کے ٹائم پہ بولے گئے الفاظ سے جو نقصانات آپ کو ہوتے ہیں، سامنے والے کو ہوتے ہیں، معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اس ایک قول کے اوپر عمل کر کے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ انسانوں کی، لوگوں کی بدتمیزی پر صبر کیا کرے۔ وہ ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے، ہمیں یہ بات کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ غلط بات کو برداشت کرنا انسانیت ہے۔ اگر غلط بات انسانوں کی زبان پر نہ ہو، غلط بات معاشرے کے اندر نہ ہو، تو صبر کا حکم کیوں دیا گیا؟ صبر کرنے کا حکم تبھی دیا گیا کہ یہ مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ کسی کی تنقید بھی سنیں گے، آپ کسی کے زبان سے اپنے لیے برے الفاظ بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ صحیح بات کو تو تسلیم کیا جاتا ہے، غلط بات پہ ہی کیا جاتا ہے جو صبر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اور اس بات کو فخریہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے انسان ہیں۔ ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ ایک چیز اپنا کر ہم اپنی کیفیت میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں بہت سا سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا قول ہے کہ دین کے کام میں ہمت بلند رکھو۔ ویسے تو ہماری زندگی کا ہر کام ہمارے دین سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ قانون خداوندی کا تقاضا ہے کہ جو بھی ہمارا کام ہو وہ دین کے مقصد کے لیے ہو، اس کام کا مقصد دین کو بلند کرنا ہو۔ لیکن ہم انسانوں نے اس چیز میں بھی فرق نکال لیے ہیں۔ کچھ مخصوص کام ہیں جو ہم نے دین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں ہماری زندگی میں وہ ہم دین سے الگ ہو کر کرتے ہیں۔ ہمیں دین سے الگ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پوری زندگی ہمیں جو بھی کام کرنے ہیں وہ دین سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور جب آپ دین سے جڑے ہوئے اپنے کاموں کو، اپنے عملوں کو جب آپ دین سے جوڑیں گے، قانون خداوندی سے جوڑیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود آپ کی ہمت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کے حوصلے کبھی بھی پست نہیں ہوں گے۔ اپنے مقصد کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہاں انسان جو ہے ہمت ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی عمل کر کے اس کو قانون خداوندی کے ساتھ، دین خداوندی کے ساتھ جوڑا جائے تو اس میں ہمت بلند رہتی ہے، کیونکہ وہاں سے ہمیں رپلائی کا تقاضا نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام جو کیا وہ فقط خدا کی رضا کے لیے کیا، مجھے اگر اس کا اجر ملے گا، تو وہ خدا کی ذات کی طرف سے ملے گا۔ اور پانچواں اور آخری قول ہے کہ دنیا کی زیادہ محبت دل میں نہ رکھیں۔ اس بات پر بھی ذرا غور کریں۔ ہم یا تو دنیا سے بہت زیادہ محبت کر بیٹھتے ہیں، یا پھر ہم دنیا کو بالکل ہی ترک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ محبت نہ کریں، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کو ترک نہ کریں۔ ہم جب نماز میں دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب پہلے ہماری دنیا کو بہتر بنا، وفی الآخرت، پھر ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا۔ دنیا کو ترک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا کی زیادہ محبت اگر دل میں بس جائے تو پھر بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی آیات خداوندی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی محبت میں آپ لوگ اتنے اندھے ہو گئے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی چاہ نے آپ کو اتنا اندھا بنا دیا کہ آپ جا کے قبر کو پہنچے، آخرت کو بھلا کر بیٹھ گئے۔ اس بیلنس کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی محبت کو دل میں رکھے بغیر ہم دنیا میں چل نہیں سکتے، مایوس ہو جائیں گے ہم لوگ۔ ہمیں وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو ہم سے خدا چاہتا ہے، اور وہ موٹیویشن ملے گی تب ہم آگے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اس محبت کو آخرت پہ فوقیت دے دیں۔ اگر دنیا کی محبت رکھ کر ہم کام کرتے ہیں تو اس کا بھی مقصد آخرت میں بھلائی ہونا چاہیے۔ آخرت سے مراد محض مرنے کے بعد کی زندگی نہیں،
ہر آنے والا دن آپ کی زندگی میں آخرت کے اس میں آ جاتا ہے زمرے میں۔ ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن کا کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوتا ہے، مطلب جس کا آنے والا دن آج کے دن سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہر آنے والا دن آخرت میں شمار ہوتا ہے۔ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو محنت کی جائے گی وہ آج کی جائے گی، اور محنت وہ انسان کرے گا جو اس سے لگاؤ کرے گا جہاں وہ رہتا ہے، جو دنیا ہے اس کے ساتھ بالکل نہ ترک کرنا ہے، نہ زیادہ محبت دل میں رکھنی، اس کو بیلنس میں رکھنا ہے۔ آخر میں پھر وہی دعا آپ کو بتا دو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جب آپ مانگے تو اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ دنیا کی بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر اس کو آپ آخرت کے مقابلے میں رکھیں گے تو پھر آخرت کی اہمیت دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر محض آخرت کو لے کے اور دنیا کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر بھی آپ اپنی زندگی کا بیلنس قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ چیز آپ کے اندر مایوسی بھر دے گی، وہ چیز آپ کے اندر غصہ بھر دے گی، آپ چڑچڑے ہو جائیں گے۔ لازماً اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کے ساتھ لگاؤ کرتے ہوئے ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔